انکم ستلقون بعدی اسرتن، میرے بعد بھی ایسا زمانہ آئے گا جب دوسرے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے اور آپ کو وہ عہدے نہیں ملیں گے، آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو اے میرے انصاری صحابہ، تم کوئی پروٹیسٹ نہ کرنا، تم کوئی دھرنا پردرشن نہ کرنا، فاصبروا، تم صبر سے کام لینا، اپنا حق ادا کرتے رہنا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرنا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر رحمت نازل فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی کرتے چلے جا رہے اور انصاری صحابہ کرام اپنا منہ گھٹنے میں چھپا چھپا کے روتے چلے جا رہے، ان کی داڑیاں ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی، تو رشتوں کو بچانا ہے میرے بھائی، تو معاف کر دیا۔ ایک چیز کو اور عادت بنا لو، ہمارے یہاں اولاد کو شکایت ہے کہ صاحب ماں باپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، والدین کو شکایت ہے کہ ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے۔ شریعت نے کیا مزاج بنایا؟ شریعت نے یہ مزاج بنایا کہ اولاد یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اولاد اپنا حق ادا کرے اور والدین اپنا حق ادا کرے۔ شریعت نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا، اپنا حق مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے اولاد سے یہ نہیں کہا تم اپنے ماں باپ سے اپنا حق مانگو، بلکہ اللہ نے اولاد سے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہو۔ والدین اگر کچھ غلط بھی کر رہے ہیں، نا انصافی بھی کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہیں، تب بھی آپ کو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا، ان کا حق مارنے کا، ان کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو جائے، اولاد نالائق ہو جائے، والدین کو کوئی ادھیکار نہیں کہ اپنی اولاد کو اس کے حق سے محروم کر۔ ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے نا، اولاد کو آگ کر دینے کا رواج، جس کو بنارس کی زبان میں کہتے ہیں لا دعویٰ کر دینا، عدالت میں چلتا ہے۔ باپ بیٹے میں ٹھنا ٹھنی ہو گئی، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا، اب باپ جا کر کے عدالت میں ایک پیپر تیار کرواتا ہے، میری جائیداد میں میرے بیٹے کا کوئی حق نہیں۔ ظلم ہے یہ، اللہ کا حساب دینا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے اپنی اولاد کو آگ کیا ہے اپنی جائیداد سے، آپ کو کوئی ادھیکار نہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، آپ کی وراثت میں، آپ کی پراپرٹی میں آپ کی اولاد کا حق آپ نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ کے دیے گئے حق کو چھیننے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اللہ نے اولاد سے یہ نہیں کہا کہ تم باپ سے اپنا حق مانگو، ہمارے یہاں حق مانگنے کی بات زیادہ چلتی ہے۔ نوکری کرنے والوں کو اپنی تنخواہ ٹائم پر چاہیے، ان کی اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے، ان کی اپنی ذمہ داری کیا ہے، یہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ آج ہر آدمی اپنا حق مانگ رہا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ نبی اکرم نے یہ مزاج بنایا کہ اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ ایک مثال دیتا ہوں اور بڑی ایموشنل مثال دے رہا ہوں، اگر دل اور دماغ کے دروازے کھلے ہیں تو بڑے غور سے اس مثال کو سنیے۔ جنگ حنین کا موقع تھا، اسلامی تاریخ میں یہ بھی بڑی عجیب و غریب جنگ لڑی گئی ہے۔ جنگ حنین یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ تھی، 12,000 مسلمان تھے اس جنگ میں، دشمن سے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کو لگا کہ ارے ہمیشہ تو ہم 313 تھے تو 1,000 سے جیت جاتے تھے، آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں۔ مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا تکبر پیدا ہو گیا، تھوڑا سا گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرا جملہ نہیں، یہ قرآن کا جملہ ہے۔ بہرحال جنگ ہوئی، شروع میں مسلمانوں کو دھکا ملا، دشمن سب تیر اندازی میں ماہر تھے، جب تیر چلایا تو مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، جنگ حنین۔ جنگ کے بعد جب مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ان کو زیادہ حصہ دیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو دیا۔ اور انصاری صحابہ کرام جن کا رول سب سے زیادہ تھا اس جنگ میں، ان کو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں دیا۔ اب انصاری صحابہ کرام میں جو بزرگ لوگ تھے، جو بوڑھے لوگ تھے، وہ تو تجربے کار لوگ تھے، وہ جانتے تھے مال کی کیا حیثیت ہے، وہ تو کچھ نہیں بولے۔ جو نوجوان طبقہ تھا اس کے دل میں تھوڑا ملال پیدا ہوا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن لوگوں کو اپنی تلوار سے ہم نے مارا ہے، قریش کے لوگوں کو،
قریش کے لوگوں کو بھر بھر کے اللہ کے نبی نے مال غنیمت دیا اور ہم کو کچھ نہیں ملا. تو انصاری صحابہ کرام میں باتیں ہونے لگی, آپس میں میٹنگیں ہونے لگی. اللہ کے نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ انصاری صحابہ کرام ناراض ہیں. اللہ کے نبی نے انصاری صحابہ کرام کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا. مدینہ کے سارے انصار ایک جگہ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں یا معاشر الانصار, انصار کے اے میرے انصاری صحابہ, اے انصار کی جماعت, الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی, یہ بتاؤ کل تک تم گمراہ تھے, اللہ نے مجھ کو بھیج کر کے تم کو اسلام کا راستہ دکھا دیا, تم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا, بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ انصاری صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ و رسولہ امنو, ہاں اللہ کے نبی ہم مانتے ہیں, اللہ کا ہم پر بہت احسان ہے, اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے. پھر آپ نے فرمایا الم اجدکم متفرقین فجمعکم اللہ بی, اے میرے انصاری صحابہ تم ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے, میں نے تم کو ایک کر دیا, تمہارے اندر اتحاد پیدا کر دیا, کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ سارے انصاری صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ ومنو, ہاں اللہ کے نبی ہم مانتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر. پھر آپ نے فرمایا الم اجدکم آلتن, کیا تم کو فقیر اور محتاج نہیں پایا تھا؟ آج اللہ نے تم کو مالدار بنا دیا, آج خوشحال بنا دیا. ہاں اللہ کے نبی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار, اے انصار صحابہ کرام, اے میرے انصاری صحابہ, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ لوگ جب اپنے گھر کو جائیں تو سونا چاندی لے کر کے جائیں, اونٹ اور بکری لے کر کے جائیں, اور جب تم اپنے گھر کو جاؤ تو اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو؟ اے انصاری صحابہ لولا الہجرت لکنتم رعم من الانصار, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا. الناس الانصار شعار والناس دثار. آپ نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ, آپ کا تو مجھ سے اتنا گہرا تعلق ہے جیسے انسان کے اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے, جو انر ہوتا ہے, جو اس کی باڈی سے ٹچ کرتا ہے, آپ تو میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہیں جو انسان اندر پہنتا ہے, اور باقی لوگ تو باہر کے کپڑے ہیں. آپ تو میرے جسم سے ٹچ کرنے والے, میرے جسم سے لگے رہنے والے لوگوں کی طرح ہیں. اے میرے انصاری صحابہ, آپ نے اپنے دل میں ایسا ملال کیسے پیدا کر لیا؟ پھر آپ نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ, میں ایک چیز کی آپ کو اور پیشن گوئی دے دیتا ہوں, انکم ستلقون بعدی اسرتن, میرے بعد بھی ایسا زمانہ آئے گا جب دوسرے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے اور آپ کو وہ عہدے نہیں ملیں گے, آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. اگر ایسا ہو جائے تو اے میرے انصاری صحابہ, تم کوئی پروٹیسٹ نہ کرنا, تم کوئی دھرنا پردرشن نہ کرنا, فاصبروا, تم صبر سے کام لینا, اپنا حق ادا کرتے رہنا, اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا, حتی تلقونی علی الحوض, یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرنا. اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار, اے اللہ انصار پر رحمت نازل فرما, انصار کی اولاد پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما. یہ دعا اللہ کے نبی کرتے چلے جا رہے, اور انصاری صحابہ کرام اپنا منہ گھٹنے میں چھپا چھپا کے روتے چلے جا رہے, ان کی داڑیاں ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. میرے بھائی, یہ اللہ کے نبی کی اسپیچ. آج اس اسپیچ کو ہم جب پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سوچو کہ صحابہ کرام نے جب اپنے نبی کی زبان سے ان الفاظ کو سنا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا. تو نبی نے انصاری صحابہ کرام کو یہ نہیں سکھایا کہ جب دوسروں کو تمہارے اوپر فوقیت دی جائے تو تم پروٹیسٹ کرنا, تم اپنا حق مانگنا, نہیں, اپنی ذمہ داری ادا کرنا. آج ہر آدمی اپنا حق چاہتا ہے, ملائی چاہتا ہے, اس ملائی کے لیے جو قربانی دینا ہے وہ قربانی کوئی دینا نہیں چاہتا ہے. میرے بھائی, رشتوں کو بچانا ہے, خاندان کو بچانا ہے, تعلقات کو بچانا ہے. آپ یہ مت دیکھو سامنے والا میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے, آپ یہ دیکھو مجھے کیسا کرنا چاہیے.